اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محرم کا مہینہ بہت قریب ہے اور اس کے لیے جو یہ سیمینار آج منعقد کیا گیا ہے، پہلے میں اس کی تحریک کے لیے مولانا مراد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور تمام حضرات جو اس سیمینار میں یا ویبینار میں شرکت کر رہے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار کو کامیاب بنایا اور محرم، کربلا اور اس کے پیغام جیسے اہم موضوع پر اور اس کی بصارت کے ساتھ جو لوگ شرکت کی ہے، ایک بہت اہم کارنامہ ہے جو آنے والے محرم میں ان تقریروں سے اور اس خطابت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر عزاداری کی بصارت کے لیے دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے ابھی قرآن شریف کی تلاوت کی کہ ہمارے لیے سب سے بہترین سیرت کا نمونہ رسول خدا کی سیرت ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کربلا کی سیرت اور ہم محرم کیسے منائیں، یہ عمل رسول خدا کی زندگی کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور جب ہمارے شعراء حضرات یا خود علماء اور ذاکرین بھی ممبر پر بیٹھتے ہیں تو اگر شہادت کسی کی ہو، ولادت کسی کی ہو، وہ یہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد جو چاہتے ہیں پڑھ دیتے ہیں کہ اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ لیکن اس حدیث کا صحیح تعین جو ہے وہ محرم کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم 13 رجب کو حضرت عباس کی ولادت یا شہادت پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ پہلی بصارت تو یہ ہے ہماری محرم کے لیے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام رسول خدا نے کیے یا جو عمل ہمارے ائمہ نے کیے، وہ عمل ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ اب تیسرے امام کے بعد یہ جو شہادت کا تصور ہے یا کربلا کا پیغام ہے، وہ یا اسیران کربلا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ظاہر ہے جناب ام کلثوم اور جناب زینب کا کیا ہوا یہ کارنامہ یا کی ہوئی ان کی سیمینار یا مجلس کی ابتدا یا چوتھے امام کا طریقہ، یہ دو طریقے ہمارے سامنے ہیں، اور چوتھے امام کے بعد ہم 256 ہجری یا 260 ہجری تک یہ دیکھیں کہ کربلا کا مقصد کیا رہا ہے اور عزاداری کو کس طریقے سے ہمارے ائمہ نے برپا کیا ہے۔ کہ ہم ان کی سیرت جو ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے کربلا کے معاملے میں، کربلا کے پیغام کے معاملے میں، عزاداری کے معاملے میں، کیا ہم ان کی سیرت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں یا ان کی سیرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پر دو چیزوں کو ملا کے چلنا ہے، ایک تو علم، دانشوری اور قوم کو آگے بڑھانے کی تحریک۔ اگر مقصد کربلا میں تعلیم شامل ہے، مقصد کربلا میں دانشوری شامل ہے، مقصد کربلا میں تبلیغ دین شامل ہے، تو ہمیں ان سب سوالوں کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اصلی بصارت تو یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آگے بڑھائیں، ہم رسول خدا کے اس اسلام کو جو اسلام ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے اس کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، ہماری ناموری کس طریقے سے ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچے جو انجمنوں کے ذریعے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، 7 دن 8 دن ان کے اس میں برباد ہوتے ہیں انجمن بازی میں، اور وہ جو علم کا دروازہ ہے ان کے لیے ایک طریقے سے چھوٹا سا کھلا ہوا رہ جاتا ہے، جو بڑا دروازہ ہے ان کے بند ہو جاتا ہے۔ آج ہم تعلیم کے معاملے میں کتنے پیچھے ہیں اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ابھی ISPCS کی جو لسٹ آئی ہے اس میں کتنے شیعہ حضرات آئے ہیں، کتنے عزاداران محمد حسین آئے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے اگر ہم 25 سال پہلے کی ان لسٹوں کو
دیکھتے ہیں تو اس میں کم سے کم 20% ہمارے بچے، ہمارے نمائندے کامیاب ہوتے تھے، ایس ڈی ایم بنتے تھے، اے ڈی ایم بنتے تھے، ڈی ایم بنتے تھے، ایس پی بنتے تھے. لیکن آج ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں؟ اب محرم کے آنے سے پہلے جو آپ دیکھیں جو منظر سامنے آ رہے ہیں، جو کیسٹ سامنے آ رہے ہیں، عجیب طریقے کیسٹ ہیں. جب ہمارے مرجع وقت ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں انہوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، ہمیں اس نمونے پر عمل کرنا چاہیے. اصلی بصارت ہماری یہ ہے کہ جب ہم ہر معاملے میں اپنے مرجع کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے مقلد جن کی تقلید میں ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس میں 2 بڑے نام یہاں پر ہیں، ایک آیت اللہ خامنائی صاحب اور دوسرے حجت الاسلام آیت اللہ سستانی صاحب. اب جب ان دونوں کے فتوے تقریباً اور بھی جو مرجع کرام ہیں ان کے بھی جو فتوے آ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی آ رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ جو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمیں تو انہوں نے جو کچھ کہہ دیا عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے اب 2 نمونے ہمارے سامنے. ایک وہ نمونے جو سن 61 ہجری سے اور سن 256 ہجری تک کے نمونے ہیں، اور ایک وہ جو آج کے ماحول میں ہمارے سامنے آئے ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم جو سستانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ مانیں، ان کی تقلید میں ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے جو خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کی تقلید میں ان کی بات نہ مانیں. محرم سے واقفیت ان سے زیادہ ہمیں نہیں ہو سکتی. ہم دعویٰ کچھ بھی کر دیں، ہم نوحہ میں کچھ بھی پڑھ دیں، ہم مسدس میں کچھ بھی پڑھ دیں، ہم یہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جن کے گھر میں تعزیہ نہیں ہوتا. وہ آدمی کھڑا ہو کر شعر پڑھتا ہے کہ جن کے گھر میں تعزیہ نہیں ہو جہنم میں جائے، اس گھر میں خود تعزیہ نہیں ہوتا. ہماری بصیرت اس قدر معدوم ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں. آج کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت وقت کی آنکھوں کو آنکھوں میں ملائیں، اور جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش اس لیے کریں کہ ہمارے مرجع یہ کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دے دوں امام خمینی علیہ الرحمہ کی، کہ جب وہ فرانس میں رہ رہے تھے اس وقت ان کی خادمہ نے یہ سوچا کہ بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، ان کے لیے ایک مرغہ کا انتظام کر دیا اس نے کاٹ کے گھر میں اور ان کے لیے رکھا. انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ مرغہ کہاں سے آیا، کیونکہ باہر کے اندازہ نہیں تھا کہ باہر حلال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے گوشت کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا. تو اس خادمہ نے بتایا کہ نہیں میں مرغہ مول لائی تھی، میں نے گھر میں کاٹا ہے اس کو. تو انہوں نے کہا نہیں، جب یہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے فرانس کا کہ ہم گھر میں کوئی ذبیحہ کریں یا ذبح کریں یا مرغے کو کاٹیں، اس لیے اب یہ میرے کھانے کا نہیں ہے تو ہٹا دو. تو جہاں اتنی باریک بینی سکھائی گئی ہے، جہاں جب 8 امام مجلس برپا کرتے ہیں اور دوبل جب وہاں پر ممبر پر آتے ہیں تو جو طریقہ اس وقت اپنایا گیا ہے ہمارے سامنے وہ طریقے ہونا چاہیے. آج ہم ہر جگہ ایک آواز آ رہی ہے، ہر جگہ تو اٹھ رہی ہے کہ ہم محرم ضرور کریں گے ضرور. ارے محرم کرنے سے روکا کس نے ہے؟ آپ مقصد کربلا کو سمجھ کے اگر ماتم کرتے ہیں تو وہ ماتم ہوگا، اور اگر یہ سمجھ کے ماتم کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے انجمن کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر دیں، آپ کو خود کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے. ذاکرین جو ہمارے بیٹھتے ہیں بغیر مطالعے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ذاکر ایک جگہ پڑھتا ہے اخباریوں کے فیور میں، وہی ذاکر دوسری جگہ میں نے دیکھا ہے تو اس نے پھر وہاں جا کر تقلید کے فیور میں بولنا شروع کر دیا، دوسری اخباریوں میں گیا، اخباریوں کی کہنے لگا. ایسے علماء کا اعتبار، اور ہمارے جو لوگ ہیں عزادار جو اپنے آپ کہلاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑا نام چاہے کچھ بھی کرتا ہو، اگر بڑا نام ہے اخباریوں جو تقریر کر رہا ہے، آج کے دور تو وہ ہے، سب کی تقریریں جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اخباریوں کے جا کر تقلید کرنے والوں کے خلاف تقریر کی ہے تو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. لیکن آج کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. آج تو ممبر میں بیٹھنے والا ایک مداری کی طریقے سے بات کر رہا ہے، مطالعہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب جو ہونا چاہیے، میں قوم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عزاداران امام حسین علیہ السلام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انہی کی واسطہ دے کے، امام حسین السلام کا واسطہ دے کے، جناب زینب کا واسطہ دے کے، کہ مجلسوں کو مجلس کی طرح دیکھیں. یہ دیکھیں کہ ذاکر نے کیا پڑھا ہے، کیا کہیں سے مطالعہ کر کے آیا ہے یا گپوں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اڑا کے رکھ دیا ہے ممبر کو. نہیں، آج کی بصارت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے اپنے نوجوانوں میں وہ تحریک پیدا کریں جس تحریک کے نتیجے میں
ہمارے یہاں IAS بھی ہو PCS بھی ہو، ممبر سے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کربلا کے ذریعے سے کیسے لوگ آگے بڑھے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے 7ویں امام کا زمانہ ہے اور علی بالیقین کا زمانہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کے چاہنے والوں سے کام کروایا جاتا ہے، چاہنے والے کام کروانے کے لیے جاتے ہیں علی بالیقین کے پاس، اور اگر کسی سے نامرادی ہوتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی یہی اصول ہونا چاہیے، اور ان اصولوں کا احاطہ جو ہے ممبر سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ممبر پہ باتیں آتی ہیں، اگر کوئی خیبر پڑھنے والا آتا ہے تو وہ خیبر کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہاں سے کل علم اس کو دوں گا۔ یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ خیبر برپا کیوں ہوا۔ آج تک کسی بھی ذاکر سے یہ بہت کم سننے کو ملا ہے کہ بدر کیوں ہوئی، خندق کیوں ہوئی۔ ہم شروع کریں تو فقط اس لیے نہیں کہ واہ ہو رہی ہے، ہم تاریخ اسلام کو بتائیں کہ بدر ہوئی کیوں تھی، ہم تاریخ اسلام میں بتائیں خیبر ہوئی کیوں تھی، جس کے نتیجے میں کربلا سامنے آئی ہے۔ اور اگر وہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کربلا ہے کیا، کربلا تک منزل تک لوگ پہنچے کیسے، کربلا برپا کیسے ہوئی۔ کربلا میں وہی لوگ تو ہیں۔ عربی عمر سعد کون ہے؟ خود جناب عقیل نے اس وقت جب وہ شہادت کے قریب ہیں تو عمر سعد سے ہی اپنی کوئی بات کہنا چاہیے اور اسے بتایا ہے کہ تم سے ہماری عزاداری ہے۔ اب ایسے عزیز ہمارے سامنے ہوں گے جیسے ہمارے ساتھ ہے تو ہم ایسے عزیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، ہمیں ان کی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ممبر پر کچھ کہتے ہیں، کردار میں کچھ ہیں، سیرت میں کچھ ہیں۔ ممبر پر ان ذاکرین کی قیمت بڑھنا چاہیے، ان ذاکرین کو لانا چاہیے۔ ہمارے قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ممبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس نہ سیرت ہے نہ اعمال ہے، فقط کیا ہے، بازیگری ہے، الفاظ ہیں۔ ایک الفاظ کو اگر ایک جملے کو کہنا ہے تو اس میں 10-20 طریقے کی ایسی باتیں کہہ دیں گے کہ نیچے سے واہ واہ ہوگا، اور بات کو پوچھے کہ پڑھا کیا گیا، کچھ نہیں پڑھا گیا۔ اب اس عزاداری کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے سستانی صاحب نے کہا ہے، جو خامنائی صاحب نے کہا ہے، جو اور مرجع وقت کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر چل کے ہم ویبینار کے ذریعے اپنے گھروں میں ماتم کریں، اور کسی بھی وقت بھی اس بصارت کو جانے نہ دیں جو بصارت ہمیں رسول خدا سے ملی ہے، حضرت علی علیہ السلام سے ملی ہے، امام حسین سے ملی ہے، کربلا کے شہیدوں سے ملی ہے، اسیران کربلا سے ملی ہے۔ جب وہ بصارت اور وہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا تب ہماری محرم داری جو ہے وہ سامنے آئے گی اور اس سے کوئی مقصد نکلے گا۔ آج تک جو پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ عزاداری میں سب لوگ شریک ہوتے تھے، بہت سے ہندو مسلمان ہو جاتے تھے، بہت سے جو عزاداری کو کام نہیں کرنے تھے وہ بھی عزاداری کے ماحول کو دیکھ کے امام باڑوں میں آنا شروع کر دیتے تھے۔ آج اگر ہم 50 سال کا جائزہ لیں تو امام باڑوں میں ایک خاص طریقے سے طبقے کے لوگ رہ گئے ہیں۔ ہم مجلسوں کو یونیورسٹی کہتے ہیں، ہاں واقعی ہماری مجلسیں یونیورسٹی تھیں۔ جب چھٹے امام خطبے دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے تو یونیورسٹی کا تصور ابھر کے سامنے آتا تھا، لیکن آج ہماری مجلسوں میں ہم دیکھیں تو کیوں وہ تصور نہیں ہے؟ تو یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر قبیلے کے لوگ ہوں، ہر قوم کے لوگ ہوں، تب یونیورسٹی ہوتی ہے۔ ہماری مجالس میں ہندو بھی آتے تھے، پنڈت بھی آتے تھے، یادو بھی آتے تھے، سنی بھی آتے تھے، اور شیعہ تو ہوتے ہی تھے۔ آج وہ سمٹ کر شیعوں میں بھی نہیں فرق ہے، اب اخباریوں کا تو ہوگا تو الگ ہوگا، تقلید کرنے والوں کا ہوگا تو الگ ہوگا۔ ہم اس منزل پر آ گئے ہیں کہ ہم اپنے محرم کے مقصد کو بھی نہیں بچا پائے۔ اب نئی تاریخ ہونا چاہیے، نوجوانوں میں جذبہ بیدار ہونا چاہیے، اور ذاکرین میں یہ صلاحیت ہونا چاہیے، بصارت ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس نقشے کو سامنے لے کے آئیں، اس مجمع کو سامنے لے کے آئیں کہ جب ہم خطاب کریں تو ہمارے سامنے فانی وہ لوگ نہ ہوں کہ جن لوگ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے وہ مومن تھے، اور ہم ان کے بیچ میں ثابت کریں کہ امام حضرت ابو طالب ایمان تھے۔ ارے کون ایسا ہے؟ آدھے سے زیادہ سنی بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایمان ہیں، کل ایمان کے والد ہیں۔ کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، لیکن جو بھی ہمارا ذاکر آئے گا پہلے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ ارے بھائی کس کے سامنے ثابت کر رہے ہیں آپ کو ثابت وہاں کرنا چاہیے تھا جہاں وہ مجمع ہوتا جو حضرت ابو طالب کو علیہ السلام کو مومن نہ مانتا ہوتا۔ آپ اس مجمع کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طریقے کو ذاکرین کو بدلنا چاہیے۔ محرم میں جلوس اٹھیں تو جلوس اس طریقے سے اٹھیں تو کہ لگے کہ مجمع جو ہے حسین کے چاہنے والوں کا ہے، جن سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، جن سے کسی کو غضب نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ان کے اوپر صبر کرنا بھی جانتے ہیں، یہ شہید ہونا بھی جانتے ہیں، یہ اپنے مقصد کو آگے بڑھانا بھی جانتے ہیں، یہ پیاسے رہ کر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔
प्यास की शिद्दत में भी अगर इनसे कह दिया जाएगा कि अब नहीं लड़ना है तो ये नहीं लड़ेंगे। इस मंजिल में जब हम आएंगे तब हमारी अज़ादारी कामयाब होगी। हमें अज़ादारी के लिए ज़रूरी है कि वो बिसारत हमारे पास हो जो बिसारत लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, या हम इसको यूँ कहें कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह व उसके बाद हम कुरान शरीफ को ऐसे हटे कहते हैं कि अव्वलुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। तमाम जितने भी मोहम्मद हमारे सामने हैं हम उनको नज़र में रखें और हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें फ़कत ये औरतें नहीं देख रही हैं मजलिस करते हुए, हमें ये मजमा सुन्नियों को नहीं देख रहा है, हमें हिंदू में नहीं देख, बल्कि हमें इमाम ज़माना देख रहे हैं। हमें जब इमाम ज़माना देख रहे हैं तो उस रोब और दबदबे के सामने हमें उनका मकसद भी सामने होना चाहिए और ये बिसारत हमारी मंजिल पर हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इमाम ज़माना के लिए कर रहे हैं, उनको पुरसा देने के लिए कर रहे हैं, अपनी अना के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी अंजुमन पीछे हो या आगे हो इस पर झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आलम किसका बहुत खूबसूरत, इस पर झगड़ा नहीं होना है। ताज़िए किसके आगे हो, इस पर पीछे, इस पर झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मकसद तो तबलीग है और तबलीग के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स को मारें, हम इस मकसद को सामने रखें। जब भी हमारे सामने मकसद रहेगा, इस बिसारत के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम मुहर्रम का मकसद हमारा पूरा होगा, करबला का मकसद पूरा होगा और इस सेमिनार का मकसद भी उसी वक्त पूरा होगा जब हम एक आइन के मुताबिक, एक कानून के मुताबिक मुहर्रम को बर्पा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।